تھوک کے حساب سے کرامتیں بیان کی جاتی ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت، یہ انہوں نے بنائی ہیں۔ کوئی حضرت علی حجویری کے متعلق بنا دی، کوئی اپنے پیر کے متعلق بنا دی، کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، یہ انہوں نے گھڑی ہیں۔ سینکڑوں کرامتیں بیٹھے ہوتے ہیں علماء جناب، اور شروع ہوتے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ولی کا مقام بہت کم ہے صحابی کی نسبت۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ انبیاء کے بعد آسمان دنیا نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس ممکن ہی نہیں۔ توحید میں وہ سب سے آگے، حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی ہچکچا رہے ہیں، کہیں میرے اس عمل کو دیکھ کے لوگ مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہمیں پتھروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، خود پتھر چومن لگے ہوئے نہیں۔ تو وہاں بھی کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ توحید میں اتنے اعلیٰ ہیں وہ لوگ، محبت نبی کوٹ کوٹ کے ان کے وجود میں بھری ہوئی ہے، صرف زبان کے غازی نہیں ہے، عمل کی تصویریں۔ یہ نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس غلامی رسول میں پورا تولنا قبول نہیں، غلامی رسول میں چہرے پہ سنت کا رکھنا قبول ہو نہیں، موت قبول ہے۔ غلامی رسول میں نماز پڑھنا کوئی نہیں، زکوٰۃ دینا کوئی نہیں، یہ صرف خالی خولی نعرے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرے جو میں رب کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ یہ محبت کا دعویٰ ہے صرف، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کی جو محبت تھی وہ عملی محبت تھی، عملی، عمل سے ظاہر کی۔ وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، بوڑھا نابینا باپ چھوڑا، جوان بیٹیاں چھوڑیں، 40,000 درہم کی گٹھڑی بنا لی، سب کچھ تج دیا ہے دین کے لیے اور نبی پاک کے۔ ان سے اعلیٰ محبت رسول میں مثال ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا کا انتقال ہوا، ایک صحابی کھیت کو پانی دے رہا ہے، باغ کو، باغ کی دیوار کے باہر سے دوسرا صحابی گزرا، اس نے کہا کچھ اطلاع پہنچی کہ کیا ہوا ہے؟ کہ آقا کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کہا مولا میری آنکھوں کا نور واپس لے لے، اگر تیرا نبی دنیا میں نہیں رہا تو ان آنکھوں سے میں کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔
کہاں ایسی محبت؟ اپنا وجود، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ قربان ہے۔ باپ کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ شوہر کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ بھائی کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ مائی کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ بیٹے کی اطلاع ملتی ہے تو کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ مجھے یہ بتا میرے محمد کا کیا حال ہے؟ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، اللہ اکبر، بچا کچھ؟ چھت اڑ گئی، بازو کٹ گئے، سہارے ٹوٹ گئے، اور وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ، کہ وہ تو ٹھیک ہیں، مجھے دکھاؤ۔ دیکھا تو کہتی ہے کل مصیبت، سبحان اللہ، صنف نازک ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، مین حضرت ابو بکر دیاں کرامتاں دسو، بولو بولو کوئی کرامت۔ تم نے تھوک کے حساب سے جھوٹ گھڑ گھڑ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کی کسی کرامت کا ذکر کرو، حضرت طلحہ کی کوئی کرامت آپ کے پاس ہے، بولو۔ بلال سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ کسی کرامت کا ذکر ہے تو بولو۔ انکار نہیں ہے کرامتوں کا، لیکن انجوی نہیں بے روز وی کرامتاں، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی ہوا خرق عادت بات ایک ولی کے ہاتھ پہ کیا ہو گئی؟ صادر ہو۔ یہ سب جھوٹ گھڑے گئے، جھوٹ بنائے گئے، اور ایسے ایسے جھوٹ بنائے گئے کہ بیان کرنے والے پر اتنا تعجب نہیں ہوتا، سننے والوں پہ تعجب ہوتا۔ یہ تو جھوٹا ہے، یہ جڑے اگو بیٹھے نے یہ بھی پاگل نے، یہ پاگلوں کا ٹبر ہے سارا۔ جو آدمی شیخ عبد القادر جیلانی سے صبح کے ٹائم ہاتھ ملا لیتا تھا اس دن وہ نہیں مرتا تھا۔ چلو جی آگے بیٹھے سبحان اللہ۔ تو جو تم نے جھوٹ گڑے ہیں نا، یہ بھی کرامتیں کوئی نہیں، کرامتیں ہیں صحیح، اس کا انکار نہیں۔ کبھی کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ کیا ہو گئی؟ صادر ہو۔ بند کمرے میں بے موسمے پھل مل گئے، وہ چند لمحوں کے لیے غار میں سونے کے لیے لیٹے، رب نے انہیں 309 سال سلا دیا۔ یہ کرامت ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ 7 ولی اللہ ہیں اور ان کی ولایت کا انکار کفر ہے۔ باقی کسی کی ولایت کا انکار کفر نہیں۔ اس کا آواز کم کریں یار اندر والے۔ کسی کی ولایت کا انکار کرنا کفر نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا؟ کیوں کافر ہو؟ کافر تب ہوگا جب کسی ایسی چیز کا انکار کرے گا جس کو کون بیان کرتا ہے؟ قرآن یا میرا نبی بیان کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جن نیک بندوں کا ذکر میں کر رہا ہوں نا، جن اولیاء اللہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں نا، ان کو میرے رب نے ولی کہا ہے۔
اور ایک پوری سورت اتار کے کہا ہے. یہ 7 آدمی ہے، 7 آدمی ہیں، نوجوان ہیں، وزیروں کے بیٹے ہیں، امراء کے بیٹے. ساری قوم غیر اللہ کی پجاری ہے، ساری قوم غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، سجدے، پکاریں، ساری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے. ان میں سے 7 نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، رب کی توحید پر ایمان لے. بادشاہ نے طلب کیا، بھرے دربار میں انہوں نے اللہ کی توحید کے عنوان پر تقریر کی. رب کو ان کی تقریر اتنی پسند آئی، قرآن بنا کے اتار دیا ہے. اذ قاموا، جب وہ بھرے دربار میں کھڑے ہوئے. میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، اس ماحول میں چلیں. آسان ہے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا؟ آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے. پھر حکمرانوں عامر، جابر، مجھے یاد ہے نواز شریف حکمران تھے، تھوڑی سی بات ہوتی تھی نا تو ہمارے علماء کرام، آج مظاہرہ ہوگا جی، فلاں مسجد سے ہم نکلیں گے، پھر اس کو کہتے تھے گنجا تو اینجے تے اینجے، ہوں سب کچھ ہو رہا، نکلو. نکلتے ہیں اب کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیا کچھ بدل گیا ہے؟ نصاب میں کیا کچھ تبدیلی آئی؟ مرزائیوں کے بارے میں کتنی نرمی آئی؟ کرتا ہے کوئی مظاہرہ؟ کیوں؟ اب آگے ہے ڈنڈا، نکلو تے وڑو. اب کوئی نہیں نکلتا. وہ کہتا کچھ نہیں تھا، بڑے جوش میں نکلتے تھے سارے. ہوں نکلو نا، ہوں منہ گگنیاں پا لیاں جے. حکمران کے دربار میں حکمران بھی مشرک، رعایا مشرک، اس کے وزیر مشرک، پوری قوم مشرک، ان میں صرف 7 بندے ہیں. بادشاہ نے انہیں طلب کیا ہے، سنیا کوئی نواں دین بنا لیا جے، کوئی نئی دعوت ہے آپ کی؟ قرآن کہتا ہے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض. آسان تھا؟ کیا بات. انہیں تے رب نے انہوں دے تذکرے قرآن وچ نہیں نہ کیتے، یوں ہی تو پھر ان پر مہربانیاں نہیں نہ ہوئی. قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر تسکین کی گرہ لگائی. یہ ہدایت کا آخری درجہ ہوتا ہے، یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرما. پہلا درجہ ہوتا ہے انابت، رجوع کرنا، متوجہ ہونا، سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے حق بات کو سننا، جس کو میں کہا کرتا ہوں دل والے برتن کو سیدھا رکھنا، ضد چھوڑ دینا. مولا ہدایت کا طالب ہوں، متلاشی ہوں، ہدایت کے راستے کھول. پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ استقامت، چوتھا درجہ ہے ربط قلب.
دو بندے کے بس میں، دو رب کے ہاتھ میں۔ مضمون تو یہ بڑا وسیع ہے، میں اسے آسان کر رہا ہوں۔ دو بندے کے ہاتھ میں، دو رب کے قدرت میں۔ انابت کا دکھانا بندے کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا ایک اس کا فعل ہے، ایک بندے کا فعل ہے، ایک اس کا فعل ہے۔ انابت تو دکھا، ہدایت میں دوں گا۔ استقامت تو دکھا، ربط قلب میں عطا کر دوں۔ استقامت، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہنا احد۔ استقامت، حق بات پر ڈٹ جانا۔ قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر پختگی، استقامت کی مہریں لگائیں، اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی، اور تقریر میں صرف مثبت رنگ نہیں ہے، تقریر میں انہوں نے منفی رنگ بھی اختیار کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء قومنا، پہلے تو اپنی بات کی نا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، ہم کسی کو مشکل کشا حاجت روا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اور مشکل کشا حاجت روا بنا لیے، ان کے سجدے کرتی ہیں، پکارے کرتی ہیں، نظر و نیاز دیتی ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتی ہیں۔ یہ میں الہ کا معنی کر رہا ہوں اور اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ معنی قرآن کرتا ہے، اور میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن کی آیتیں میری سامنے ہیں، کہتی ہیں ہؤلاء قومنا، یہ رہی ہماری قوم، انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود اور مشکل کشا حاجت روا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے شرک پر کوئی مضبوط اور پختہ دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے نظر نیاز، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس پر تو لے آؤ، کیوں کوئی دلیل تم نہیں لاتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتوں کا افتراء کرتا رہتا ہے؟ وہ کیا ہے جھوٹی بات؟ کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے۔ یہ اللہ پر کیا بولنا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ لہجہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایڈا نرم بھی نہیں، لہجے میں سختی بھی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو واپس اس دین پہ آنا ہے یا اسی دین پہ رہنا ہے، تو اس کے بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ یہ ساتوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہاں رہیں گے تو شرک کی طرف یہ مائل کریں گے، چلو ہجرت کرتے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ ہجرت کس کے لیے؟ ایک ہجرت ہوتی ہے طلب دین کے لیے، ہجرت کرنا دین کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے طالب علم کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جماعت کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہے لطلب الدین، ہجرت دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی دین کو بچانے کے لیے، ہمارا دین بچ جائے، باپ ماں کنبہ قبیلہ ہر چیز چھٹ جائے،
دین بچ جائے. کہتے ہیں اب تم نے فیصلہ کر لیا نا اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرنی، تو آؤ نکلتی ہیں کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے. غار میں جا کے پناہ لے لی. قرآن کہتا ہے کہ وہ جب سوئے تو ہم نے انہیں سورج کی تپش سے بچانے کے لیے سورج کو ایک کنارے سے گزار دیا. ولی اللہ نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ. طلوع ہوتا ہے تو ایک طرف سے نکل جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو ایک طرف نکل جاتا ہے. وہ وہاں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، سوئے بھی اس طرح کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایک طرف پڑے رہتے، سیدھے پڑے رہتے یا ایک پہلو پہ پڑے رہتے. ہو سکتا تھا مٹی انہیں نقصان پہنچاتی، ہم نے ان کی کروٹیں دائیں بائیں اپنی قدرت کے ہاتھوں سے کرنی شروع کر دی تھی. کیسے لوگ تھے. ولی اللہ ادھر پرت دیتے ہیں، پھر ہم قدرت کے ہاتھوں سے ادھر تبدیل کر دیتے ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلا کے موجود ہے. حالت یہ تھی کہ اگر تو جھانک کے دیکھتا نا دہشت طاری ہو جاتی، دہشت طاری ہو جاتی. کوئی بندہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا. ان کے قریب 309 سال. وہ کوئی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنا؟ یہ کرامت ہے. یہ اصحاب کہف کی کیا ہے؟ کرامت. دائیں بائیں کروٹیں بدلی جا رہی، سورج کی تپش سے بچایا جا رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، غار میں موجود ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جاگ رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں. دہشت ایسی طاری کر دی کوئی قریب نہ جائے. یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، اور ان کی ولایت کو بھی قرآن نے بیان کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا لگتی بات کہو، پڑھے لکھے لوگ ہو. اصحاب کہف غار میں آئے تھے، ان کی مرضی تھی یہاں 309 سال سوئیں گے. تو پھر ثابت یہ ہوا کہ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ولی کی نہیں. یہ اپنی مرضی سے 3 صدیاں سوئے، مرضی سے 3 صدیاں سوئے تھے، اپنے اختیار سے سوئے تھے نہیں. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. کاف للتشبیہ، اسی طرح جس طرح سلایا، جس طرح سلایا اسی طرح اٹھایا. مولانا حسین علی کہتی ہیں کاف لبیان الکمال، یوں ہی ہم نے ان کو اٹھایا. 309 سال کے بعد انہیں صحیح سالم اٹھا کے کھڑا کرنا یہ ہمارا کمال تھا. کذالک بعثناہم، ہم نے اٹھایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے، سوال کرے. ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم، یہاں غار میں کتنا ٹھہرے ہو بھائی، کتنی مدت نیند کی ہے؟ کالو، کچھ کہنے لگے لبسنا یومن،
بولو تو صحیح یار، کوئی سمجھے کو نہیں تسی؟ لبسنا یومن، ایک دن، پھر کھا نہیں، آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، ابھی عصر کا وقت ہے، او بعض یوم، رہے تھے کتنا؟ کتنا؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ الیاذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں، ہیں بھی ولی، فوت بھی نہیں ہوئے، ہیں بھی زندہ، جسم میں روح موجود ہے، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے۔ ان ولیوں کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ نہ چل سکا، اگر اصحاب کہف کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہیں تے پیران پیر نو بھی تیری 11ویں تے 12ویں دا پتہ کوئی نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ انہیں تو اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کا پتہ، جو سو جائے، جو سو جائے اسے کوئی علم نہیں ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے، کب سورج چڑھا، کب غروب ہوا، کب سردیاں آئیں، کب گرمیاں آئیں، کب بہار آئی، کب خزاں آئی، کتنے زلزلے آئے، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے طوفان آئے، سوئے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، تے موئے ہوئے نو یہ زندہ ہے، زندہ جی۔ تم نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، قبرستان بندہ جائے تو وہ نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر کی طرف سے نہ جایا کرو، انہوں نے ویکھنے تکلیف ہوندی ہے۔ تم نے کہانیاں گھڑی کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، مردے اور سنتے ہیں، لطیفہ نہیں، اللہ دی قسم ہے لطیفہ، مردے مردے سنتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ میں کوٹ فرید روڈ پہ سرگودا کے قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کے تاش کھیل رہے تھے، لطیفہ نہیں؟ لطیفہ ہے نا۔ میں نے دیکھا مردے وہاں سے اٹھے، سامنے ہوٹل پہ گئے، چائے پی رہے تھے، لطیفہ ہے نا۔ میں نے دیکھا مردہ نکلا، اس نے سکوٹر کو کک ماری، ہو گیا، لطیفہ ہے نا۔ میں نے مردوں کو دیکھا وہ کبڈی کھیل رہے تھے، لطیفہ ہے نا۔ میں نے مردوں کو دیکھا وہ چر رہے تھے، لطیفہ ہے نا۔ میں نے مردوں کو دیکھا وہ پکڑ رہے تھے، لطیفہ ہے نا۔ میں نے مردوں کو خوشبو والی دکان پہ دیکھا وہ خوشبوئیں سونگھ رہے تھے، لطیفہ ہے نا۔ اگر مردوں کا چلنا، اگر مردوں کا چلنا لطیفہ ہے، اگر مردوں کا پکڑنا لطیفہ ہے، اگر مردوں کا چائے پینا لطیفہ ہے، اگر مردوں کا خوشبو سونگھنا لطیفہ ہے، خدا دی قسم مردیاں دا سننا بھی لطیفہ ہے۔ جب کوئی کہے مردے سنتے ہیں، ہنس پڑا کرو، مردے سنتے، جس طرح ہنستے ہو مردے سکوٹر چلاتے ہیں، ادھر مردے ادھر سنتی۔ یہ 309 سال یہ قرآن ہے، اور ہماری قسمت میں کیا ہے رب نے، تم بیان بھی نہیں کرو گے، قرآن کی طرف تم نے آنا ہی نہیں ہے، تمہارے نصیب میں بھی رب نے قرآن نہیں کیا، تبھی چٹکلے اور لطیفے اور قصے اور کہانیاں۔ بندہ گیا، وہ فاتحہ پڑھنے لگا، قبر پہ کوئی بزرگ تھے، وچوں آواز آئی، جا جا کسی مردے واسطے پڑھ،
میرے ہوتے تو پڑھا لگا سبحان اللہ. اندر سے آواز آئی تمہارے پاس چٹکلیں، خواب ہیں، کشف ہیں، بزرگوں کی اقوال ہیں، بس تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے، تمہارے پاس اقوال رجال ہیں اور ہمارے پاس رب کا فرمان ہے. تم کہتے ہو فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے، تم نام لیتے رہے تو فلاں نے لکھا ہے، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے. بندیالوی کہتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو سنا. 3 جگہوں پہ کہا، 3 جگہوں پہ کہا. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو سنا نہیں سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت جابر کے گھر گئے، غالباً آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا اہل جابر، جابر کے گھر والوں تم پر رب کی سلامتی ہو. حضرت جابر اندر ہیں، حضرت جابر اندر ہیں. وہ دروازے پہ آئے، انہوں نے پہچانا آقا ہیں آقا. انہوں نے اندر سے کہا وعلیکم السلام، آہستہ سے کہا. آپ نے پھر کہا السلام علیکم یا اہل جابر، جابر کے گھر والوں تم پر رب کی سلامتیاں. حضرت جابر نے پھر کہا وعلیکم السلام. آپ نے تیسری بار کہا السلام علیکم یا اہل جابر، جابر کے گھر والوں تم پر رب کی سلامتیاں ہوں. جابر نے پھر کہا وعلیکم السلام. میرے آقا کی عادت تھی 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے، 3 مرتبہ. جواب آتا ٹھیک، نہ آتا خوشی سے، ناراضگی سے نہ، خوشی سے واپس تشریف لے جاتے. ہو سکتا ہے صاحب خانہ کسی کام میں مصروف، انج نہیں بے بیلتے ہاتھ رکھے پھر اسے جلا کے چھوڑا. میرا خیال ہے موبائل میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر وہاں سے جواب نہیں آ رہا تو سمجھ جاؤ کسی کام میں بندہ مشغول ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں. پھر لگیں گے تو 17 کالیں 18 ادھے بندہ نماز چ ادھر کال پہ کال ہے، کال پہ کال نہیں، یہ بالکل غلط بات. 3 مرتبہ. میرے آقا جو پیچھے ہٹے، جابر دروازہ کھول کے باہر نکلے، نبی پاک کو پیچھے سے پکڑا. کہاں کا؟ فرمایا تم گھر پہ نہیں تھے، میں نے 3 مرتبہ سلام کہا، تم نے جواب نہیں دیا. سن سکتے ہو تو. حضرت جابر نے کہا میں نے جواب دیا ہے. آہستہ آواز سے اس لیے دیا ہے کہ آپ سن نہ سکیں. تو کچھ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اس لیے آہستہ کہا کہ میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا. کیوں؟ کہ اگر میں پہلی مرتبہ آپ کو جواب دے دیتا تو اس کے بعد 2 مرتبہ میرے گھر والوں کے لیے آپ کی زبان سے جو سلامتی کی دعائیں نکلنی تھیں وہ کہاں سے نکلتی؟ میں چاہتا تھا بار بار آپ دعا کریں میرے گھر والوں کے لیے. میں نے جان بوجھ کے آہستہ جواب دیا، میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا.
اب تم نے کہانیاں گھڑی ہیں، سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، وہاں زندہ ہیں، دروازے کے اندر ہیں، جابر باہر ہیں، سویا ہوا جو سو جائے وہ دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا۔ اصحاب کاف کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہ چل سکا، کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کچھ جمعے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک نبی کا معجزہ، لیکن وہ درمیان میں رہ گیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں وہ درمیان میں رہ